علی امین صاحب سے جب سوال ہوا کہ آپ نے آرمی چیف سے ملاقات میں گولی کیوں چلائی کا سوال پوچھا، اس پہ علی امین صاحب کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ ہم نے نہیں کیا، ہم آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اور ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ حکومت نے 245 کے تحت طلب کیا ہوا تھا، تو جو بھی حکم آیا، جو کچھ بھی کیا گیا وفاقی حکومت کے حکم پر کیا گیا۔ رانا احسان صاحب، آپ بھی مکمل اونرشپ لیتے ہیں 26 نومبر کو جو احتجاج تھا اور جواباً طاقت کا استعمال کیا گیا، آپ لوگوں کے احکامات پہ یہ ہوا، کوئی اور عناصر اس میں شامل نہیں تھے؟ علی امین صاحب یہ واضح کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، حکومت نے تو کبھی بھی ذمہ داری سے ڈینائی نہیں کیا۔ 26 نومبر کو پولیس والے بھی شہید ہوئے تھے، رینجر بھی شہید ہوئی تھی، 150 پولیس والوں کو زخمی بھی کیا گیا تھا، اور 40 سے زائد وہیکلز کو برن بھی کر دیا گیا تھا، جلا کے راکھ کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک سیاسی جتھے نے ٹیئر گیس بھی کی تھی اور شیلنگ بھی کی تھی، اور ریاست کا یہی موقف رہا ہے کہ ریاست نے پبلک کے اوپر کوئی فائر نہیں کیا، اور جو ربر بلٹس ہیں وہ ضرور اس کا استعمال کیا گیا۔ باقی جو لوگ شہید ہوئے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بھی افسوسناک ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بھی جو ایک اگریسو قسم کا جو حملہ ہوا اسلام آباد پہ، وہ پی ٹی آئی پہ آتی ہے، اور وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھس تھیں، کیا تھیں، یہ سب کچھ جو ہے، جو چیزیں ہوئیں اس پہ ایف آئی آرز بھی کٹ چکی ہیں، اور وہ کیسز جو ہیں اب عدالتوں میں ہیں۔ تو حکومت نے کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے ڈینائی نہیں کیا۔ جب پی ٹی آئی نے یہ ہیش ٹیگ بنایا گولی کیوں چلائی، تو آپ نے اس سے کیا تاثر لیا؟ وہ سوال وہ آپ سے، شہباز شریف حکومت سے کر رہے ہیں یا کسی اور سے کر رہے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا تھا، اور ایک ملیشیس پروپیگنڈا دنیا بھر میں کیا گیا کہ میرے خیال سے غالباً 300 یا 700 لوگوں کا پہلے فگر آیا، اور وہ پھر ریڈیوس ہوتا رہا، اور پھر اے آئی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ استعمال کر کے غلط امیجز بھی بنائے گئے، جن کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھینکا گیا۔ تو یہ جو گولی کیوں چلائی کا پروپیگنڈا آبویسلی پی ٹی آئی نے کیا، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ چلیں، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں۔ سینیٹر صاحب، گولی کیوں چلائی کی جو آپ لوگوں نے بات کی تھی، اس میں آپ کا مخاطب کون تھا؟ یہ سوال آپ کس سے کر رہے تھے؟ اور جو جواب گنڈا پور صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو وفاقی حکومت کے ماتحت اس دن فوج کو طلب کیا گیا تھا، مطمئن ہوئے آپ اس جواب سے؟ اور پھر اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو شہباز حکومت اتنی بھی بے اختیار نہیں جتنا آپ لوگ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، میں اس کو سٹارٹ کروں گا۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے، میرے خیال میں حدیث نمبر 1398، وہ ایڈریس کرتی ہے ناحق قتل کو، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے قتل میں تمام آسمان و زمین والے بھی شریک ہو جائیں اور اس قتل پہ راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ قیامت والے دن جہنم میں ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، گولی کیوں چلائی ہم پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے وہاں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ہم 5 منٹ میں یہ ساری چیزیں کر لیں گے۔ ان لوگوں میں کون کون شامل ہے؟ ان لوگوں میں آپ کا انٹیریئر منسٹر کھڑا تھا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ ان جگہوں پہ آپ کا جو انفارمیشن منسٹر کھڑا تھا، یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں، یہ صاحب اقتدار ہیں۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ صرف انٹیریئر منسٹر، وزیر اطلاع جو بیانات دے رہے تھے، گولی کیوں چلائی کا سوال صرف ان سے ہے آپ کا؟ نہیں، دیکھیے، ہمارا سوال ہے گولی کیوں چلائی، ٹھیک ہے، گولی چلائی گئی۔ اب دوسرا اس کا پھر بعد میں آئے گا گولی اس میں چلائی کس نے ہے، اس کو ڈائریکشن کہاں سے آئی، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سوال دیکھیں، جو بھی ہوا تو اس دن کچھ احکامات تو انتظامی امور تھے نا، سوال اٹھیں گے، یہ سوال اٹھیں گے۔ ہاں، چونکہ یہ گورنمنٹ وہ ہے، ہم سوال گورنمنٹ سے پوچھیں گے، اور ہم نہیں پوچھ رہے۔ اچھا، اس میں صرف ہم نہیں ہیں، اس میں بی بی سی کی رپورٹ ہے، آج بھی وہ سٹینڈ کرتی ہے۔ تو سر اب یہاں پہ صرف آپ حکومت کا نام لے رہے ہیں، آج بھی الجزیرہ نے آج بھی اس کو آپ نے بیرون ملک جو احتجاج کیے۔ دیکھیں، میں اس وقت پورے جو حکومت، یہ سارا حکومت کا سسٹم ہے، یہ ہر چیز حکومت کی آتی ہے۔ جو چیز ایک حکومت کے انڈر نہیں آتی تھی، جو ایک ادارہ تھا جو کہ انڈیپینڈنٹ تھا، حکومت نے اس کو بھی محکوم کر دیا ہے، وہ ہے جوڈیشری۔ اب انہوں نے ہر لحاظ سے اپنے ساری چیزیں کر
لیے ہمیں آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ کیس کہاں سے کہاں جائے گا. گولی کیوں چلائی کا ہیش ٹیگ کا مخاطب آپ کا صرف اور صرف شہباز حکومت، وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات عطا طاہر، سارے ان کے نیچے جو ڈپارٹمنٹس آتے سارے میری نظر میں سارے. میں حفیظ نیائی صاحب کو بھی ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. نیائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ جو آج گنڈا پور صاحب نے گفتگو کیا اس اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں نیائی صاحب، تو آپ جس انداز میں انہوں نے بتایا اور کو لگ رہا تھا کہ وہ موقف پیش کر رہے ہیں عسکری ادارے کا، آرمی چیف کے حوالے سے ان سے سوال ہوا کہ ان سے کیا آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ 26 تاریخ کو گولی کیوں چلی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملبہ شہباز حکومت کے اوپر مکمل طور پہ ڈال دیا گیا، یہ پی ٹی آئی کے کارکن تک بھی ٹرانسلیٹ ہو پائے گی یہ بات کہ یہاں پر مخاطب صرف اور صرف وزیر داخلہ تھے، شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی؟ اب پہلے تو شکریہ، اور ہمایوں صاحب کو بھی بہت بہت مدبانہ سلام، اور بھی جو دوست ہیں ان کو بھی. ہمارے جو ادارے ہیں بہت ہی، میں تو حقیقت ہے کہ ان کی قسمت پہ مجھے رشک آتا ہے، میں اشک کا رکھتا ہوں. ان کے حالات حاضرہ ہوں یا ان کے ماضی کے حالات ہوں، آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی حکومت بھی ان کی نمائندگی کرتی ہے، اور جو ملک کی جو سب سے جو ان سے جو ہیڈ آن اپوزیشن ہے جو ادارے سے ہونا چاہیے تھی، ہے یا نہیں ہے ہیڈ آن، وہ بھی ان کی مدد سرائی کر رہی ہے، اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کی دشنام تازی کر رہے ہیں. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب دیکھیں جی، بات یہ ہے جی کہ مجھے ویسے ایک شکوہ تھوڑا سا ادارے سے بھی کرنا ہے. یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ یہ حکومت جو ہے جس نے جو کہتے ہیں، اور بالکل واقعہ یہی ہے کہ ہم نے اس ادارے کے لیے یا ملک بچانے کے لیے، جو ملکن تو نام لیتے ہیں لیکن ادارے کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو انہوں نے خمیازہ بھگتا ہے یا معاوضہ ادا کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے بہت بھاری سیاسی قیمت ادا کی ہے. اب ایک واقعہ اور بالکل صحیح ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ آج بھی ہم عمران خان صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں، پچھلے بھی کئی مہینے پہ اور 2-3 سال سے عمران خان صاحب کو ڈسکس کر رہے تھے، اور شاید آنے والے دنوں میں ہم عمران خان صاحب کو ڈسکس کریں گے. اور بھی تو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو تو کبھی دور پریشوں کا ذکر نہیں ہوتا. تو سیاست کے اندر وہ جو ریلیونٹ نہیں ہے، اور جو خود ہی مانتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی اپنی سیاسی قیمت ادا کی ہے یا ساسا خرچ کیا ہے، وہ اسی ادارے کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا ہے. لیکن کمال مہارت سے اور کمال جو ہے بے رخی کہہ لیں، بے منافقتی کہہ لیں، کہ جو بندے ادارے کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور آپ کے ٹی وی پہ آپ بھی ان کو بہت موقع دیتے ہیں، اور سیاست بھی کر رہے ہیں اور ادارے کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. نہ میرا اشارہ حکومت کی طرف سے ہے، نہ میرا اپوزیشن کی طرف ہے، لیکن وہ حکومت کے بھی جو ہے آڑے ہاتھ لیتے ہیں. تو یہ زیادتی ہوتی ہے، یہ کامریڈ شپ نہیں ہے. مجھے بڑا شکوہ ہے ادارے سے کہ آپ خدا کے واسطے جو لوگ آپ کے جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ آپ ہی کے اشاروں پہ جو ہے وہ اشارے آبرو کے مطابق وہ چلتے ہیں، تو حکومت کے کیوں آڑے ہاتھ لیتے ہیں؟ حکومت تو آپ کی ساتھی ہے. جہاں تک گنڈا پور صاحب کا ہے تو گنڈا پور صاحب بھی زیادتی کرتے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ عمران صاحب جو ہے، میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ جیل میں پڑا ہے، اور مجھے تو عمران خان صاحب کی سیاست سے جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی مجھے اسے ایک پوری لا تعلقی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے زیادتی حکومت نہیں کر رہی، اس کو حکومت نہیں رکھا ہوا. اس میں کون سی بات ہے؟ شرع میں کون سا شرم ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں باتیں گھما کرتے ہیں اشارتاً کنایتاً. کچھ تو آپ کی مجبوری ہے کہ میں نام اگر لوں گا تو ہو سکتا ہے آپ نہ اس کو دکھا سکیں، ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو کا بغیر ہم الفاظ چبائے بغیر کر سکتے ہیں. تو گنڈا پور صاحب، اگر میں سخت سے سخت الفاظ جو ادا کروں ان کے لیے، تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دوگلا پن کر رہے ہیں. یہ تحریک انصاف عمران خان کا کرائسس کیا ہے کہ قیادت ان کی جو ہے ادارے کے ساتھ کمپرومائز ہے. کون مجھے آپ نام لیتے جائیں، اب ہمایوں کو کون پوچھتا ہے؟ ہمارا بھائی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، میرا خیال ہے میرے بڑے فیورٹس میں سے ہے، لیکن ان کو کون پوچھتا ہے تحریک انصاف میں؟ اب یہ تحریک انصاف میں جو لوگ نمایاں ہیں، جو سامنے ہیں، جن کو عمران خان نے کیا ہے، ان کو عمران خان صاحب جو آگے لائے ہیں، وہ سارے کے سارے سجیشن کے ساتھ. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں، جب سے تعیناتی ہوئی ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کو، کوئی کسی سینٹ کے، اسمبلی کے، پنجاب کے، کے پی کے، کہیں کے ہوں، ان کے لیڈرز ہوں، جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں، وہ سارے ان کے ساتھ کمپرومائز